امداد برائے سیلاب زدگان. حالیہ سیلاب سے بے گھر ہونے والے ہزاروں افراد آپ کی امداد کی منتظر ہے. آئیے ہم سب مل کے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں. السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اور آپ اسکردو ٹی وی دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں اس وقت سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور پورا ملک متاثر ہے. اسی طرح سے گلگت بلتستان میں بھی سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور بہت سارے علاقے متاثر ہیں، جن کے لیے مختلف سماجی تنظیموں کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے اور ضلعی انتظامیہ اور پاک فوج کی طرف سے امدادی کیمپس لگائے گئے ہیں. اس وقت ہم ایک کیمپ میں موجود ہیں. یہ ایک سماجی تنظیم کی طرف سے کیمپ لگایا گیا ہے اور یہاں پر سماجی شخصیات، سول سوسائٹی کے اراکین یہاں موجود ہیں اور مختلف اشیاء یہاں پہ جمع کی گئی ہے اور نقد رقوم کی صورت میں امداد جمع کی جا رہی ہے. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے امداد جمع کیا جا رہا ہے اور پھر ان کو کہاں پہنچایا جائے گا. اقبال جو صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ الہی ویلفیئر سوسائٹی کے روح رواں ہیں، بانی رکن ہے. تو یہ کیمپ آپ کی طرف سے لگایا گیا ہے؟ جی ذیشان بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ اور اسکردو ٹی وی کا علی انجم بھائی کو بھی بہت شکریہ کہ یہ الہی ویلفیئر کی طرف سے یہ کیمپ آج دوسرا دن جا رہا ہے اس کا. تو یہاں پہ جو ملکی حالات ہم سب کے سامنے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے آگاہی مہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے شروع کیا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے تمام مؤخر حضرات نے اور بالخصوص خواتین نے اور جتنے بھی اور جو بود کا بلے بنانے والے خواتین نے ستھانگ کے محلے سے انہوں نے اس کو کینسل کرنے کے بعد انہوں نے یہاں پر اس کو راشن کی مد میں ہمارے لیے یہاں پہ پہنچایا. ان کا بھی استحقاق دل سے اور مؤخر حضرات جو بھی اور اس میں اسٹوڈنٹ جو بچے بچیاں ہیں اسٹوڈنٹ اور خواتین اور اس کے علاوہ مزدور طبقات جو کہ اس وقت سب سے زیادہ ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. صحیح، بہت شکریہ. آپ یہ بتائیں کہ کس طرح کا سامان آپ اب تک جمع کر چکے ہیں؟ ذرا سامنے جو سامان ہے ان کے بارے میں ہمیں بتائیں. یہاں پر یہ دال کی صورت میں ہے اور آئل ہے اور یہاں مسالہ جات ہے اور اس کے علاوہ آٹے بھی ہے. آٹا میں نے یہاں پر اسٹور میں رکھا ہے اور اس کے علاوہ کپڑے ہیں، نئے کپڑے ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈ ہینڈ کپڑے بھی ہیں، رضائیاں ہیں اور کمبل وغیرہ بھی، جوتے ہیں. اور اس کے علاوہ نقد رقم کم سے کم آج دوسرا دن میں جو ہے نا 20-22 ہزار روپے ہمارے پاس جمع ہو چکے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے تمام مؤخر حضرات کے جو ہے انتہائی تہ دل سے جو ہے الہی ویلفیئر کی طرف سے بہت بہت شکریہ. اللہ ان کی توفیقات میں جو ہے نا مزید اضافہ کرے اور ہمارے حاجی باقر کرگلی اور ہمارے ورکر جو یہاں پر کھڑے ہیں اور جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان سب کا میں جو ہے نا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. اور انہوں نے دن رات کر کے یہاں پر جو ہے یا میرے ساتھ بازو بن کے دن رات میرے لیے سہارا دے کر یہاں پر ایک کام یعنی کہ مجھے کرنے نہیں دے، خود لوگ کھڑے ہو کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان انسانیت کی خاطر. صحیح، بہت شکریہ. یہاں پہ سول سوسائٹی کے فعال اراکین بیٹھے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. لیکن ایک کارکن جن کا بھی اقبال جو نے ذکر کیا، ان سے ہم بات کرتے ہیں کس طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن. یہاں پہ ماشاءاللہ سے کوئی بھی بچے محلے کے کوئی ہر بندے آ کے ماشاءاللہ سے یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی نقد پیسے کی صورت میں، اچھا سیکنڈ ہینڈ کپڑوں کی صورت میں، ہر جگہ سے ماشاءاللہ سے یہاں پہ تعاون ہو رہا ہے. جی انشاءاللہ مزید بھی آگے پیچھے سے، ابھی تو یہاں پہ ہمارا دوسرا دن ہے، انشاءاللہ 1-2 دن اور ہم یہاں پہ کیمپ لگا کے رکھیں گے. مزید آگے پیچھے سے لوگوں کی تعاون کے ہمیں انشاءاللہ یہاں پہ انشاءاللہ ہو جائے گا تعاون. ٹھیک، بہت شکریہ. سول سوسائٹی کے فعال اراکین یہاں بیٹھے ہیں، شبیر معیار صاحب، نجب صاحب اور محمد علی دلشاد صاحب. معیار صاحب، آپ کی گہری نظر ہوتی ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اوپر. یہ بتائیں ہمارے لوگوں کا جو انسانیت کے فلاح کے لیے جو شعور ہے وہ کس سطح پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں، یہ ہم جس کالونیل سسٹم کے اندر زندگی گزار رہے اس کے اندر یہاں جس طرح ابھی اقبال جو صاحب نے فرمایا کہ مزدور، طلبہ اور خواتین اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، تو یہاں ہماری ایک روایت رہی ہے کہ یہاں ایک دوسرے کے ہاتھ بٹانا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہونا، یہ گلگت بلتستان کی روایت ہے. تو اس روایت کو برقرار رکھا ہے. باقی البتہ حکمرانوں کی طرف سے، حکمران طبقے کی طرف سے کوئی خاص وہ نہیں ہے. باقی عوامی سطح پہ تو آج ہم نے 2-3 کیمپ وزٹ کیے ہیں. جگہ جگہ لوگ آ رہے ہیں، چندے دے رہے ہیں اور کپڑے دے رہے ہیں، گرم ملبوسات دے رہے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء یہاں دے رہے ہیں. تو یہاں پہ جو صدقہ خیرات دینے کا، لوگوں کو ڈونیشن دینے کا جذبہ ہے وہ بہت ہی قابل ستائش ہے.
اور آئندہ بھی بہرحال یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، ہمیں امید ہے. اور جتنے بھی یہ آرگنائزیشن ہیں وہ بھی اپنے کارکنوں کو کے ذریعے عوام کو شعور دے رہے ہیں، جو ایک خوشائن بات ہے. صحیح، بہت شکریہ. نجب صاحب، ابھی شبیر معیار صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ لوگ تو بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، لیکن حکومت شاید ہمیں کمزور نظر آ رہی ہے. شاید ہمیں ایسا لگتا ہے، ورنہ ہم نے دیکھا کل سی ایم صاحب سیلاب زدگان کے ساتھ تھے غزر میں اور بلتستان میں بھی وہ آئے. لیکن آپ چونکہ زیادہ ان پہ گہری نظر رکھتے ہیں، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی اس وقت کیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ سیلاب زدگان یا زلزلہ زدگان کے لیے صوبائی حکومت کی کارکردگی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ہمیں سی ایم صاحب کے دورے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. عوام کو چیف سیکرٹری کے دورے سے یا کل کو گورنر کا دورہ کرے تو لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے، مسائل میں کمی نہیں ہوتی ہے. مثلا آپ روڈ بلاک کر لیتے ہیں، ٹریفک کا ایشو ہو جاتا ہے، ان کو کھانا پینے کا مسائل ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو کہیں مجھے نظر نہیں آتی ہے. یہاں انجمن ہلال احمر نام کی کوئی تنظیم ہوا کرتا تھا، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتے. سرکار کے نام رجسٹر جتنے تنظیمیں ہیں جو سال بھر بلتستان کے نام پر، گلگت بلتستان کے نام پر لوگوں سے رقوم تو بٹور لیتے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی مجھے کہیں نظر نہیں آتا. صوبائی حکومت اگر کام کرے، ہمارے منتخب نمائندے اگر کام کرے، انتظامیہ اگر کام کرے تو کسی کو بھی یہاں کیمپ لگانے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن چونکہ متاثر غریب لوگ ہوئے ہیں، چونکہ اشرافیہ تو بچے ہوئے ہیں، ان کے مکانات تو ٹیلوں پر ہے، ان کے مکانات تو محفوظ مقامات پر ہے. جہاں جہاں سے سیلاب آئے، جہاں جہاں زلزلہ ہے، وہ غریب علاقوں میں آئے تو غریبوں کی مدد اب غریب ہی کر رہے ہیں. میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ طلبہ، چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پیسے دے رہے ہیں. میں نے دیکھا خواتین یہاں پیسے جمع کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ٹھیلا والے، ریڑھا والے یہاں پیسے جمع کر رہے، دے رہے ہیں. اور میں نے کسی امیر شخص کو، کسی پیسہ والے کو کسی بھی کیمپ پہ پیسے جمع کرتے ہوئے نہیں دیکھا. صحیح، بہت شکریہ نجب صاحب. نجب صاحب سے کی بات آپ نے سنی کہ حکومت کا وہ رول نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. دلشاد صاحب، ہم دوبارہ اس پہ بات کرنے کے بجائے، جیسے نجب صاحب نے بھی کہا کہ جو غریب طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، ان کا جذبہ قابل دید ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ذیشان صاحب، محمد علی انجم صاحب، آپ لوگوں کا شکریہ. یہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں آپ ادھر اقبال جو کا اور الہی فاؤنڈیشن کا. جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں، معیار صاحب نے کہا کالونیل سسٹم ہے یہاں پر. اشرافیہ آپ کے سامنے ادھر سے ادھر گاڑیوں میں تو جاتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے یہاں پلٹ کے دیکھنے کے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اب میں جہاں جہاں کیمپ ہم گئے ہیں، وہی متوسط طبقے اور غریب لوگ جو نادار ہیں، مزدور ہیں، ریڑھا بان ہیں، وہ آ کے یہاں پر چندے دے رہے ہیں. وہ اپنے ڈیلی یومیہ ڈیاری سے کاٹ کے یہاں پر دے رہے ہیں. لیکن اشرافیہ یہاں پر وہ سمجھتے ہیں ہم ان چیزوں سے ماورائے ایک مخلوق ہیں. ہمیں غربت نے کبھی زندگی میں ہمیں ستایا ہے، نہ ہمیں کسی بیماری کی ضرورت، نہ کبھی کوئی ایسی پریشانی لاحق ہوئی ہے، نہ ہمارے بچوں کو ایجوکیشن کا کوئی مسئلہ ہے. تو وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے. وہ اور یہ سب سے المیہ جو ہے نا یہی ہے کہ یہاں پر طبقاتی نظام کی ایک جنگ چل رہی ہے، جس میں ابھی نجب صاحب نے فرمایا متاثر ہوتا ہے. سیلاب زدگان ہے، غریب پگڈنڈیوں پہ انہیں گھر بنانا ہوتا ہے. جو اشرافیہ ہے، جو یہاں کے عمرہ ہے، وہ تو اسلام آباد میں ڈیفنس میں کیا کہتے ہیں، دیگر جو پوشش ایریا ہے وہاں پر وہ ان کے گھر مکانات ہیں. یہاں پر بھی بہتر جگہوں پہ ان کے مکانات ہیں. پگڈنڈیوں پہ غریبوں نے زندگی گزارنی ہے تو سیلاب کے زد میں بھی وہی آتے ہیں. دریا میں طغیانی اٹھے تو بھی غریبوں نے ہی متاثر ہونا ہوتا ہے. اور غریب ہی غریب کے یہاں پر داد رسی کے لیے کھڑے ہیں. اشرافیہ ہو، گورنمنٹ کا ابھی آپ لوگوں نے ذکر کیا، اس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. انتہائی دکھ کی بات ہے، 100% اپنے سیلریز اپنے مراعات صوبائی گورنمنٹ نے بڑھایا. ابھی کہتے ہیں 33 ارب روپے کے یہ لائبلٹیز جو ایریئرز کی شکل میں انہوں نے لینا ہے. گورنمنٹ وفا نے ان کو ٹھنگا دکھایا تو یہ یہاں عوام پہ ٹیکس لگا کے عوام سے نچوڑنے کی کوششوں میں ہے، اور اس میں متاثر ہونا پھر یہی غریب نے ہونا ہے. کاروباری لوگ ہیں، ابھی یہ گیس ہیں، اس پہ ٹیکس لگے گی، یہاں پر مزید ٹیکس لگائیں گے تو اس نے لے کے نیچے جو صارفین ہیں وہ مجھ جیسے آپ جیسے جو متوسط یا غریب لوگ ہیں انہوں نے متاثر ہونا ہے. ہر جگہ پہ اس ریاست کے اندر غریب متاثر ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، اور آئندہ بھی ان کا استحصال جاری و ساری رہے گا. لیکن یہ ایک خوشائن بات ہے، غریب کے سے ہاتھ بٹانے کے لیے، غریب کے داد رسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یہاں چندے دے رہے ہیں. حد الوسط ان سے جو کوشش ہو سکے، اپنے 2 کپڑے جوڑے کپڑے ہیں تو ایک لا کے یہاں جمع کر رہے ہو، ایک اپنے لیے رکھیں. ایک خوشائن
شائن بات ہے, اور یہ مستقبل میں بھی بہتر ایک سلوگن کے میں نشانی دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ دلشاد صاحب. اور یہاں پہ سول سوسائٹی کے اراکین سے اور الہی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذمہ داران سے ہماری بات ہوئی, اور جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری خامیوں کے باوجود, حکومت پر تنقید کے باوجود, یہ بات بہت زیادہ قابل تعریف ہے کہ لوگ یہاں آ رہے ہیں اور امدادی اشیاء یہاں جمع کر رہے ہیں. انشاءاللہ کسی اور کم میں ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے محمد علی انجم اور ذیشان مہدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.